ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو بہت زور آزمائی کرنا پڑ رہی تھی۔ ہر کوئی اپنے ہاتھوں میں موبائل لیے کھڑا تھا اور احمد کی ایک جھلک کو اپنے موبائل میں قید کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ اتنے زیادہ کیمروں کو اپنے سامنے پا کر احمد تخیل کے عالم میں خود کو ایک سپر سٹار محسوس کر رہا تھا۔ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں دور سے ایمبولنس کے سائرن کا شور احمد کے کانوں میں سنائی دینا شروع ہو چکا تھا۔ احمد جو کہ سڑک پر نیم مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن سے لے کر جوانی تک کی ساری یادیں ایک خوبصورت فلم کی شکل میں چل رہی تھی۔ احمد کو یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کے ابا نے آدھی تنخواہ خرچ کر کے اسے سائیکل خرید کر دی تھی کہ اسے پیدل اسکول جانا نہ پڑے۔ اپنی ماں کی دی ہوئی گھڑی جو ابھی بھی اس کی کلائی پر موجود تھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ابھی بھی اسے کتنا چاہتی ہے۔ احمد کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے والدین کس اذیت سے گزریں گے۔ ہجوم میں موجود کئی لوگ اس بات کے چشمدید گواہ تھے کہ احمد خود بھاگ کر سڑک کے درمیان کھڑا ہوا جہاں ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار کر اسے کچل دیا تھا۔ ہر کوئی یہی جاننا چاہتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور اپنی جان کیوں دینا چاہتا ہے۔ میڈیکل ورکر اپنی پوری طاقت لگا رہے تھے کہ اسے بچا لیا جائے، مگر بہت زیادہ خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے موقع پر ہی احمد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک پولیس اہلکار آگے بڑھ کر احمد کی تلاشی لیتا ہے تو اس کی جیب سے ایک تصویر نکلتی ہے، ایک لڑکی کی تصویر، جسے پلٹ کر دیکھتا ہے تو لکھا ہوتا ہے بے وفا۔ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیشہ اپنی فیملی اور اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ لینا۔ ہم تو چلے جائیں گے مگر ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا؟